ہم تم کو آسانی دے دیتے ہیں. بخاری میں بھی دکھاؤ, مسلم میں بھی دکھاؤ, ترمذی میں بھی دکھاؤ, ابو داؤد میں بھی دکھاؤ, نسائی میں بھی دکھاؤ, ابن ماجہ میں بھی دکھاؤ. اگر صحاح ستہ میں ہندوستان کا کوئی بھی غیر مقلد سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث دکھا دے تو میں 1,00,000 روپیہ انعام دینے کے لیے تیار. واہ واہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اس لیے آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں. یہ صرف حدیث کا نام لیتے ہیں, حدیث پر عمل نہیں کرتے. واہ واہ, صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کرنے والے ہم ہیں, قرآن پر عمل کرنے والے ہم ہیں, نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہم ہیں. اگر تم اصلی اہل حدیث ہو تو آؤ میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس طرح دکھا دو کہ کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے, کوئی حدیث نہ چھوٹنے پائے, پورے ہندوستان کے غیر مقلدین جمع ہو جائیں تو ایسی 2 رکعت پڑھ کر دکھا ہی نہیں سکتے کہ کسی حدیث پر عمل چھوٹ جائے, ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے. یہ ناممکن ہے, یہ محال ہے. جیسے ہی نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے یہیں پر جھگڑا شروع ہو جائے گا. ایک حدیث کہتی ہے کان کی لو تک ہاتھ اٹھاؤ, دوسری حدیث کہتی ہے مونڈھے تک ہاتھ اٹھاؤ. تو بتاؤ تم کہاں تک اٹھاؤ گے؟ اگر تم یہاں تک ہاتھ اٹھائے تو یہاں والی حدیث کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو ایک حدیث کو جب چھوڑ دیا تو تم اہل حدیث نہیں ہوئے, تم تارک حدیث ہوئے. اور چاہے یہاں یا وہاں ہاتھ اٹھانے کے بعد جب ہاتھ باندھنے کا نمبر آئے گا تو یہاں بھی جھگڑا شروع ہو جائے گا. کس حدیث پر عمل کرو گے؟ ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو, دوسری حدیث بتاتی ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھو, تیسری حدیث بتاتی ہے کہیں مت باندھو, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو. تو تم کس پر عمل کرو گے؟ اگر ناف کے نیچے والی حدیث پر عمل کرتے ہو تو اوپر والی حدیث چھوٹ گئی, چھوڑ کر نماز پڑھنے والی حدیث چھوٹ گئی. اگر تم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہو تو باندھنے والی حدیث پر عمل نہیں ہوا. جب بھی ایک حدیث پر عمل کرو گے تو اس کے خلاف جو حدیث ہوگی وہ چھوٹ جائے گی. 3 حدیثوں کو چھوڑ کر تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو؟ تم تو تارک حدیث ہو, تم منکر حدیث ہو, تم حدیث پر عمل نہیں کرتے, تم اپنی طبیعت پر عمل کرتے ہو. الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے, اس لیے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں, اہل سنت ہیں. جب بات باندھنے کا نمبر آیا تو ہم نے دیکھا کہ 4 حدیثیں موجود ہیں. ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو, ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھو, ایک حدیث بتاتی ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو, اور ایک حدیث جو سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور ہے وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھو. تو ضعیف لوگوں نے اسی ضعیف حدیث کو پکڑ لیا اور کہا ہم اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں. یہ 4 حدیثیں ہیں لیکن ہمیں تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان 4 حدیثوں میں سنت کیا ہے وہ ہم نے تلاش کر لیا, وہ ہم نے پا لیا. حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ. یہ بات سنت سے ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے. وہ صرف حدیث ہے اور یہ سنت ہے. تو بتاؤ حدیث پر عمل کرو گے کہ سنت پر عمل کرو گے؟ ہم اہل سنت ہیں اس لیے سنت پر عمل کرتے ہیں, اس لیے کہ سنت پر عمل کرو گے تو حدیث پر عمل ہو جائے گا, اور حدیث پر عمل کرو گے تو ضروری نہیں کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو, اس لیے کہ ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث رسول اللہ کی سنت نہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی شمشاد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سنیے, امام ترمذی نے باب باندھا ہے تو 3 مسلک بیان کیا ہے. امام ترمذی کے زمانے میں تو اعلی حضرت نہیں نہ تھے. امام ترمذی نے باب باندھا کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے تو 3 مسلک بیان کیا. پہلا مسلک ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کا, اور وہ ہاتھ کے نیچے باندھتے ہیں. دوسرا مسلک امام شافعی اور ان کے ماننے والوں کا, وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں. تیسرا مسلک امام مالک کا, وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. امام ترمذی نے چوتھا کوئی مسلک ہی نہیں بیان کیا, چوتھی کوئی حدیث ہی نہیں بیان کی. اگر چوتھی کوئی حدیث ثابت ہوتی اور چوتھا کوئی مسلک ثابت ہوتا تو امام ترمذی اتنے بڑے محدث ہیں, لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں, وہ ضرور فرماتے
سمجھتے کہ چوتھا مسلک فلاں کا ہے اور وہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، لیکن یہ انہوں نے نہیں بیان کیا۔ اس کا مطلب ان کی نظر میں صرف 3 حدیثیں ثابت تھی، چوتھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت نہیں ہے اسی پر یہ ناثابت عمل کر رہے ہیں، جس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے اسی حدیث پر یہ اہل حدیث عمل کر رہے ہیں۔ جو حدیث ضعیف اور کمزور ہے، جو حدیث منکر ہے، اسی حدیث پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بات بات پر ہم سے بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو، تم کہتے ہو میلاد جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، سلام جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، قیام جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، قبر پر چادر ڈالنا جائز ہے بخاری میں دکھائیے، فاتحہ کرنا جائز ہے بخاری میں دکھائیے، ایصال ثواب جائز ہے بخاری میں دکھائیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم بھی بخاری میں دکھا سکتے ہو سینے پر ہاتھ باندھنا جائز ہے تو بخاری میں دکھاؤ۔ پورے دنیا کے غیر مقلد جمع ہو جائیں تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک ہی حدیث بھی صحیح ستہ میں نہیں دکھا سکتے۔ بخاری میں کیا دکھائیں گے؟ ترمذی میں بھی نہیں، مسلم میں بھی نہیں، ابو داؤد میں بھی نہیں، ابن ماجہ میں بھی نہیں، مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی نہیں، بیہقی میں بھی نہیں، دارمی میں بھی نہیں، موطا امام مالک میں بھی نہیں، کتاب الآثار میں بھی نہیں، سنن میں بھی نہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ۔ ایک غیر مقلد سے پوچھا بتاؤ ہم سے بات بات پر رسول پاک کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو اور وہ بھی بخاری والی حدیث چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول پاک نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا اور کسی حدیث پر عمل نہ کرنا۔ اگر رسول پاک کا ایسا کوئی قول ہو تو پیش کرو۔ نبی کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی نہ امام بخاری تھے۔ 3 صدی ہجری میں بخاری لکھی گئی، 3 صدی ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے۔ معیار یہ نہیں ہے بخاری میں دکھاؤ، معیار یہ ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث میں دکھاؤ۔ صحیح حدیث جہاں ملے گی وہاں وہاں عمل ہوگا۔ امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی، یہ تم بھی لکھتے ہو، ہم بھی لکھتے ہیں۔ پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں، لیکن بخاری شریف میں کل 8,500 حدیثیں ہیں۔ تعلیقات اور مقررات کو نکال دیا جائے تو کل 4,500 حدیثیں ہیں، باقی 95-96,000 حدیثیں کہاں چلی گئیں؟ جب 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں تو بخاری میں 1 لاکھ نہیں ہے، کل 4-5 ہزار حدیثیں ہیں، باقی 95,000 حدیثیں کہاں گئیں؟ تو ماننا پڑے گا جیسے بخاری میں صحیح حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کتاب الآثار میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، موطا امام محمد میں بھی ہے۔ جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں گے۔ ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شمشاد صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، واہ واہ۔ بات بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرنے والوں، تم بتاؤ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کون سی حدیث ثابت ہے؟ تم ہم سے بخاری کا مطالبہ کرتے ہو، ہم تم کو آسانی دے دیتے ہیں۔ بخاری میں بھی دکھاؤ، مسلم میں بھی دکھاؤ، ترمذی میں بھی دکھاؤ، ابو داؤد میں بھی دکھاؤ، نسائی میں بھی دکھاؤ، ابن ماجہ میں بھی دکھاؤ۔ اگر صحیح ستہ میں ہندوستان کا کوئی بھی غیر مقلد سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث دکھا دے تو میں 1 لاکھ روپیہ انعام دینے کے لیے تیار۔ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، واہ واہ۔ بار بار کے مطالبے کے بعد انہوں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ واہ واہ، اتنی ساری کتابیں چھوڑ کر صحیح ابن خزیمہ میں پہنچ گئے۔ واہ واہ، کیا بخاری کی حدیث عمل کرنے کے لائق نہیں تھی؟ مسلم کی حدیث پر نہیں عمل کر سکتے تھے؟ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث پر نہیں عمل کر سکتے تھے؟ صحیح ابن خزیمہ میں چلے گئے، اور چلو چلے بھی گئے تو وہ حدیث پہلے ثابت تو ہو، وہ حدیث ہے کیا؟ انہوں نے کہا وائل ابن حجر نے کہا
تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. میں نے کہا کن سے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے؟ عورتوں سے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. کیا تم عورت ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھو گے؟ عورتوں کے سینے پر کوئی چیز ہے جس کو چھپانے کے لیے یہاں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے ہیں کہ عورت اگر ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو دوسری طرف اس کی پردہ پوشی بھی ہونی چاہیے. عورت کو پردہ پوشی کی وجہ سے حکم دیا گیا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، کیونکہ اس میں تمہاری پردہ پوشی زیادہ ہے. عورت جب نماز پڑھے تو اللہ کی عبادت بھی کرے، پردہ پوشی بھی کرے. جب سینے پر ہاتھ باندھے گی تو پردہ پوشی بھی ہوتی رہے گی، عبادت بھی ہوتی رہے گی. تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے تم یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ تم کیا اس حدیث پر عمل کر رہے ہو؟ یہ حدیث عورتوں کی ہے، اس پر عورتوں کو عمل کرنا چاہیے. تم مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو. علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا چاہیے. مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو، اور عورت ہو تو عورتوں والی حدیث پر عمل کرو، اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی شمشاد صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. نعرہ